ایسا وقت آئے گا کہ ہم جب قرآن پڑھیں گے؟ کون سا ایسا وقت آئے گا جب ہم احادیث رسول ہماری زبان پر جاری ہوں گے؟ کون سا ایسا وقت آئے گا کہ ہم شراب کو چھوڑیں گے؟ کون سا ایسا وقت آئے گا جو ہم بدکاری کو چھوڑیں گے؟ کون سا ایسا وقت آئے گا جو ہم غیبت، چغل خوری، ان تمام برائیوں کو چھوڑیں گے؟ یہ وہ برائیاں ہیں جن برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، سماج اور معاشرے سے ان برائیوں کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا۔ انہی برائیوں کو سماج اور معاشرے سے ختم کرنے کے لیے تو اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی عظمت پہ زوال آتا ہے۔ ابھی مجھ سے قبل کئی حضرات کی خوبصورت گفتگو اور معلوماتی اور علمی گفتگو آپ نے سماعت کی۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو پڑھا ہے، بس اسی کی روشنی میں چند منٹ آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو ایک عظیم مقام عطا کیا۔ مذہب اسلام کے اندر علمی ترقی کا بہت اہتمام کیا گیا ہے۔ علم کے سیکھنے اور سکھانے پر بہت زیادہ زور دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کو سکھلایا، صحابہ نے خود سیکھا اور سکھلانے پر زور دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ امت کے ہر فرد کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اور سیکھنے کے ساتھ ساتھ علم میں ترقی کو حاصل کرنا ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ انسان کا عقیدہ، انسان کا نظریہ، انسان کا ایمان، انسان کی سوچ، انسان کی فکر، اس کے بننے میں اور اس کے بنانے میں جس کا سب سے زیادہ اہم رول ہے وہ تعلیم ہے۔ اگر تعلیم صحیح ہوگی انسان کی تو وہ انسان اخلاقی بلندی کو طے کرتا ہے۔ اگر تعلیم کا رخ صحیح ہوگا انسان کی تو وہ انسان اندھیریوں کی طرف نہیں جائے گا۔ اگر انسان کی تعلیم کا رخ صحیح ہوگا تو وہ ظلم نہیں کرے گا کسی پر۔ اگر انسان کی تعلیم کا رخ صحیح ہوگا تو وہ غیبت اور چغلیاں نہیں کرے گا۔ اگر انسان کی تعلیم کا رخ صحیح ہوگا تو وہ بلندیوں کو حاصل کرے گا اور عزتوں کی مسندوں پر اللہ اس کو پہنچائے گا۔ اور اگر اسی تعلیم کا رخ صحیح نہ ہو تو وہی انسان بجائے علم کے جہالت کی طرف جائے گا۔ وہی انسان بلند اخلاق کو حاصل کرنے کے بجائے اخلاقی پستی کی طرف جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کے بننے اور بنانے کے اندر سب سے اہم رول جس چیز کا ہے وہ تعلیم۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائی، کل 4% مسلمانوں کا وہ طبقہ ہے جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، باقی 96% مسلمانوں کا وہ طبقہ ہے جو علم دین سے بالکل غافل ہے۔ اور قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کا نام لے کر اس علم کو تمہیں حاصل کرنا ہے جو علم تمہیں اللہ سے ملنا سکھلا دے، وہ علم جو تمہیں اللہ کی معرفت حاصل کروا دے۔ پتہ یہ چلا کہ اس علم کو ہمیں حاصل کرنا ہے جو علم ہمیں خیر اور شر سمجھا سکے، وہ علم جو ہمیں خیر و بھلائی سمجھا سکے، وہ علم جو ہمیں یہ سمجھا سکے کہ یہ اندھیرا ہے اور یہ روشنی ہے، وہ علم جو ہمیں یہ سمجھا سکے کہ یہ برائی ہے اور یہ اچھائی ہے۔ اس علم کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کیا انتظام کیا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے کیا انتظام کیا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو احادیث رسول پڑھانے کے لیے کیا انتظام کیا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو نماز سکھلانے کے لیے کیا انتظام کیا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو وضو اور غسل اور وضو کے فرائض سکھلانے کا کیا اہتمام کیا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو روزے کا احترام کیا سکھلایا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو زکوٰۃ کے بارے میں کیا سکھلایا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو نکاح کے طور و طریق کے بارے میں کیا سمجھایا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے قوم کے اندر، امت کے اندر طلاق کے جو انتہائی سنگین مسائل ہیں اس کو کس طرح لائے جانا ہے، اس کو سوچنا ہے اور جائزہ لینا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، ہمیں اپنے احساس کو جگانا ہے، اس احساس کو بیدار کرنا ہے۔ کون سا ایسا وقت آئے گا کہ ہم جب قرآن پڑھیں گے؟ کون سا ایسا وقت آئے گا جب ہم احادیث رسول
ہماری زبان پر جاری ہوں گے. کون سا ایسا وقت آئے گا کہ ہم شراب کو چھوڑیں گے؟ کون سا ایسا وقت آئے گا جو ہم بدکاری کو چھوڑیں گے؟ کون سا ایسا وقت آئے گا جو ہم غیبت، چغل خوری، ان تمام برائیوں کو چھوڑیں گے؟ یہ وہ برائیاں ہیں جن برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، سماج اور معاشرے سے ان برائیوں کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا. انہی برائیوں کو سماج اور معاشرے سے ختم کرنے کے لیے تو اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے. صرف اور صرف ایک اچھا سماج اور معاشرہ بنانے کے لیے میرے نبی نے تکلیفیں اٹھائیں. صرف اور صرف ایک اچھا سماج تیار کرنے کے لیے اور ایک اچھی امت تیار کرنے کے لیے میرے نبی نے اپنے جسم پر ناپاک اوجھڑی کا ڈالنا بھی گوارا کیا. صرف اور صرف اس دین کو امت تک پہنچانے کے لیے میرے نبی نے اتنا لمبا سفر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تک کا طے کیا تھا، صرف اس لیے کہ ایک اچھی قوم تیار ہو جائے، صرف اس لیے کہ ایک اچھا معاشرہ اور سماج. اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، مجھے اب آپ سے عرض صرف اتنا کرنا ہے کہ ایک مسلمان ہے اگر ہم تو ہمیں قرآن پڑھنا ہے. ایک مسلمان ہے اگر ہم تو ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. ایک مسلمان ہے اگر ہم تو ہمیں نماز نہیں چھوڑنا ہے. ایک مسلمان ہے اگر ہم تو ہمیں ہمارا رخ بغاوت کی طرف نہ ہو، اللہ کی عبادت کی طرف ہو. ایک مسلمان ہے اگر ہم تو ہمارا رخ سنیما کی طرف نہ ہو بلکہ اللہ کے گھر کی طرف ہو. ایک مسلمان ہے اگر ہم تو ہمارا رخ جہالت کی طرف نہ ہو، علم کے شامیانے کی طرف ہو. ایک مسلمان ہے اگر ہم تو ہم سودی کاروبار نہ کریں بلکہ حلال تجارت کی طرف ہمارا رخ ہو. ایک مسلمان ہے اگر ہم تو ہم اندھیروں کی طرف نہ جائیں بلکہ علم کے شامیانے کی طرف. اس لیے ارادہ کرو اور عزم کرو کہ اس تعلیمی بیداری اجلاس عام میں ہم اپنے ضمیر کو جگائیں گے، ہم اپنے آپ کو بیدار کریں گے، خود بھی دیندار بنیں گے اور اپنے بچوں کو بھی دیندار بنائیں گے. اس لیے کہ اس قوم کا کیا ہوگا جو قوم یہ کہتی ہے کہ اے لوگوں میرا حق ادا کرو لیکن وہ اللہ کا حق دینے کو تیار نہیں. جو قوم اپنے حق کا مطالبہ کرے اور وہ رسول کا حق دینے کو تیار نہیں. جو قوم اپنے حقوق کا مطالبہ کرے اور اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا نہ کرے، جب وہ ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، تو اللہ کہتا ہے کہ بندے پہلے اپنا نام اعمال. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اجلاس عام کے اندر ہم لوگ عہد کریں کہ خود بھی دیندار بنیں گے اور اپنی اولاد کو بھی دیندار بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. باقی ایک دو حضرات جو تشریف فرمائیں کی گفتگو ہونی ہے اور تقسیم انعامات کا سلسلہ ہوگا.